اطراف میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے مزاج میں خوشامد ہوتی ہے۔ اب نتیجے میں جب باس نے کہہ دیا کہ ہم نہیں پہچان رہے ہیں تو کس میں ہمت ہے کہ جو انہی کے دربار سے رقم لے کے زندگی گزارتا ہے وہ کہاں سے اتنی ہمت جٹائے گا کہ بتا دے کہ یہ کون ہیں؟ کسی میں ہمت نہیں ہے، سب خاموش کھڑے ہیں۔ لیکن ایسے موقع کے اوپر یہیں پر فرزدق، وہ عظیم شاعر کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار کی مدح میں کئی قصیدے کہے ہیں، البتہ ان کی زندگی اور ان کے عقائد کے بارے میں کئی اختلافات ہیں، مجھے اس سے بحث نہیں کرنی ہے، لیکن یہی فرزدق وہاں پہ کھڑے ہوئے کہتے انا اعرفہ، میں پہچانتا ہوں۔ اور اس کے بعد اب جو پہچانوانا شروع کیا، ھذا الذی تعرف البطح وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم، تم نہیں جانتے میں بتائے دیتا ہوں، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو خانہ کعبہ جن کے قدموں کو پہچانتا ہے، حل اور حرم جو رب العزت کی مقدس جگہیں ہیں وہ ان کو پہچانتی ہیں۔ اس کے بعد اس کا جملہ فرزدق کہتے جا رہے ہیں کہ دیکھو میں پہچانوائے دیتا ہوں، ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں ان میں جو سب سے بہتر ہے ان کا یہ بیٹا ہے۔ ھذا التقی النقی الطاہر العلم، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو تقی بھی ہیں، طاہر بھی ہیں، پاک صاف بھی ہیں، مقدس بھی ہیں، محترم بھی ہیں۔ ھذا ابن فاطمہ، یہ رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ ان کنت جاہلا، اگر تم نہیں جانتے تو میں بتائے دیتا ہوں، بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، انہی کے نانا تھے کہ جن پر اللہ نے نبوت کو مکمل کر دیا تھا۔ اب آپ دیکھیں اس کے بعد کہتا ہے کہ وَلَيْسَ قَوْلُكَ مَنْ هَذَا بِظَائِرِهِ الْعَرَبُ تَعْرِفُ مَنْ أَنْكَرْتَ وَالْعَجَمْ، تم جس کا انکار کر رہے ہو سارا عرب انہیں جانتا ہے، سارا عجم انہیں جانتا ہے۔ آپ غور تو فرمائیں، اس خانہ کعبہ میں جو طواف کرنے کے لیے لوگ آئے تھے، کیا وہ وہی تھے کہ جو مکہ معظمہ میں رہتے تھے؟ نہیں، ساری دنیا سے حج کرنے کے لیے مجمع اس سرزمین پہ آیا ہے، اور یہ سارا مجمع امام کو آگے بڑھنے کے لیے موقع دے رہا ہے۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہیں مکے والے بھی امام کو پہچانتے ہیں، منا والے بھی امام کو پہچانتے ہیں، مدینے والے بھی امام کو پہچانتے ہیں، کوفے والے بھی امام کو پہچانتے ہیں، شام والے بھی امام کو پہچانتے ہیں، وہ شامات جو کہلاتا تھا پورا علاقہ وہ بھی امام کو پہچانتے ہیں، حتیٰ عجم یعنی ایران کے رہنے والے بھی امام کو پہچانتے ہیں، پوری دنیا انہیں پہچانتی ہے۔ فرزدق نے ہمت کی۔ اس کے بعد فرزدق کا جملہ، میں پورا قصیدہ اس لیے کہ میرے پاس وقت محدود ہے میں پورا قصیدہ نہیں پڑھوں گا، ایک جملہ اور سنیں کہ ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم۔ شخصیت کو پہچاننا چاہتے ہو، میں بتائے دیتا ہوں، یہ جو انسان تشہد میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں فرزدق کہ اگر تشہد میں انہیں لا نہ کہنا پڑتا تو ان کی پوری زندگی میں کبھی بھی ان کی زبان پر کلمہ لا نہ آتا۔ آپ متوجہ ہوئے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جملہ اس موقع پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی مانگنے کے لیے آئے اور پھر اس موقع پر انسان کچھ نہ دینا چاہے، لا کہے، اس موقع کے اوپر لا کہا جاتا ہے۔ فرزدق کہہ رہی ہیں کہ یہ کائنات کی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے دروازے پر آنے والے انسان نے آج تک انہیں لا کہتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، نہیں کہتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، یعنی جو بھی آیا ہے وہ ان کے در سے لے کر گیا ہے۔ یہ جملہ فرزدق نے کہا تھا اور امام نے عملی طور پر اس کو دکھا بھی دیا۔ آپ سنیں گے، ظاہر ہے کہ ہشام کے لیے تو یہ بہت بڑی بات تھی، میرے دربار کا عالم، میرے دربار کا شاعر، میرے بیت المال سے کھانے والا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں کہ کھاتا کسی کی ہے گاتا کسی اور کی، فرزدق میرا شاعر ہو کر میرے دشمن کی تعریف کر رہا ہے۔ فوراً فرزدق کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ البتہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ تھی، جو ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں فرزدق کو لے جا کے رکھا گیا، اور پھر فرزدق اس گاؤں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ بیت المال سے جو رقم ملتی تھی وہ بند کر دی گئی۔ نتیجے میں اب فرزدق کے لیے زندگی گزارنا دوبھر ہو گیا۔ مولا کے لیے فرزدق نے کہا تھا کہ کبھی وہ لا نہیں فرماتے۔ فرزدق نے
دیکھا کہ ایک دن کوئی شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ رقم ہے، یہ رقم بھیجی ہے امام سجاد علیہ السلام نے، 14,000 دینار۔ فرزدق نے انکار کر دیا، میں نہیں لوں گا، اس لیے کہ میں نے جو تعریف کی تھی وہ اللہ کے لیے کی تھی، میں امام سے کچھ رقم لے کر اس نظریے کو نہیں ہوا دینا چاہتا کہ رقم کی لالچ میں تعریف کی تھی۔ واپس آیا وہ آدمی، امام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت جو دے دیتے ہیں پھر اس کو ریٹرن نہیں لیتے۔ فرزدق نے اس کو قبول کیا۔ پھر سنیں آپ تاریخ کے جملے، معمولاً یہاں سے جو تاریخ ہے وہ کم بیان کی جاتی ہے۔ فلما طال الحبس علیہ، لمبی مدت تک زندان میں، اب ظاہر ہے کہ وہ گاؤں ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتا، ایک شاعر کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے، شاعر کو جانا ہے مختلف علاقوں میں، پہنچنے کے بعد اس کو لوگوں کے درمیان اشعار سنانے ہیں، اپنی زندگی کا خرچہ نکالنا، بہت مشکل مسئلہ ہو گیا۔ وَكَانَ يُوعِدُهُ بِالْقَتْلِ، جبکہ اس کو قتل کی دھمکی مل رہی تھی کہ بس عنقریب تمہیں پھانسی دی جائے گی، عنقریب تمہاری گردن کے اوپر خنجر چل جائے گا۔ شکا الی علی ابن الحسین علیہ السلام، اس نے مولا تک پیغام کہلوایا کہ مولا کیا بتاؤں، اس وقت اس برے حالت میں پھنس گیا ہوں کہ اب مجھے عنقریب قتل کر دیا جائے گا۔ فَدَعَا لَهُ، مولا نے اس کے لیے دعا فرمائی، فَخَلَّصَهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو زندان سے نجات دے دی۔ فَجَاءَ إِلَيْهِ، اب ظاہر ہے کہ انسان تو فوراً دوڑ کے آئے گا، مولا کے پاس آیا، وقال یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، انه محا اسمی من الدیوان، مولا اس نے جو بیت المال کی رقم جہاں سے ملتی تھی وہاں اس رجسٹر سے میرا نام نکال دیا ہے، بس اتنا ہی کہا اس نے۔ مولا نے فرمایا کہ کم کان عطاؤک، تمہیں کتنا پیسہ ملتا تھا اس بیت المال سے؟ اس نے بتایا کہ سو اینڈ سو رقم مجھے ملتی تھی کذا۔ فَأَعْطَاهُ لِأَرْبَعِينَ سَنَةً، مولا نے اسی وقت وہیں پر بیٹھے بیٹھے 40 سال تک جو رقم خرچ ہونی تھی وہ اس کو یکمشت دے دی، اور اس کے بعد فرمایا کہ لو علمت انک تحتاج الی اکثر من ھذا لاعطیک، اگر مجھے یہ بات پتا ہوتی کہ تمہیں اس سے زیادہ کی ضرورت پڑنے والی ہے تو میں اور دے دیتا۔ آپ نے کچھ غور فرمایا؟ اچھا میں پہلے مکمل کر لوں پھر واپس آتا ہوں۔ فمات الفرزدق بعد ان مضی 40 سنہ، جیسے ہی اس تاریخ سے لے کے 40 سال مکمل ہوئے فرزدق دنیا سے چلے گئے۔ یعنی غور فرمایا، امام کی اگر کوئی شخص ایک بار تعریف کرتا ہے، امام اس کی زندگی بھر کے خرچے کو اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ آؤ تو امام کی بارگاہ میں آئے انسان، کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ امام سے ہمیں کیا ملا، وہ جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ سب امام کی عطا کردہ ہیں۔ آپ نے غور فرمایا، ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہے امام کی طرف سے، انسان اپنے وقت کے امام کی خدمت کا جذبہ تو اپنے اندر بیدار کرے۔ انسان کے اندر جتنا یہ جذبہ پیدا ہوتا جائے گا، انسان نے شعر کہا اجر ملے گا، انسان نے معصوم کی شان میں اپنے زمانے کے امام کی شان میں کوئی جملہ کہا اجر ملے گا، انسان نے اگر مجلس پڑھی ہے اجر ملے گا، انسان نے اگر مجلس کا اہتمام کیا ہے اجر ملے گا، انسان نے حتیٰ ان مجلسوں کو مومنین تک پہنچایا ہے اجر ملے گا۔ اس لیے کہ کریم گھر آنا ہے۔ یہ تو دنیا والے ہوتے ہیں کہ وقت آنے کے اوپر مال دینے میں کوتاہی کرتے ہیں، اہل بیت یا اطہار کے وہاں یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ سنیں گے حتیٰ اگر دیر بھی ہو جائے، پوری توجہ سے سنیں آپ، اگر دیر بھی ہو جائے پھر بھی امام معصوم کی بارگاہ سے اجر ضرور ملتا ہے۔ نہیں پتہ اسی بحار الانوار میں یہ واقعہ موجود ہے، ناظرین کے ذہنوں اور سامعین تک یہ بات پہنچی یا نہیں پہنچی، اسی بحار الانوار میں اس بلخی کا واقعہ ہے۔ البتہ فرسٹ ہاف تقریباً سب لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن سیکنڈ ہاف جو ہے وہ معمولاً کم ذکر آتا ہے۔ آپ سنیں، بلخ شہر کا رہنے والا یہ ایک مومن ہے بلخی، اس کا واقعہ اسی بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ یہ وہ انسان تھا کہ جو ہر سال حج پہ جاتا تھا، اللہ نے دیا تھا، استطاعت تھی، اس کے پاس رقم تھی، ہر سال حج کرنے جاتا تھا، اور اس کا ایک طریقہ کار تھا، جب وہ حج کے لیے جانے لگتا تھا تو اپنے وطن سے کچھ چیزیں اپنے گھر سے جمع کر کے لے کے آتا تھا،
اور جب حج کر کے واپس مدینہ طیبہ آتا تھا، کہ آپ جانتے ہیں کہ ان من تمام الحج زیارت الحجہ، ان کا حج مکمل ہوتا ہے جب انسان اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں شرف یاب ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے انسان کا حج مکمل ہوتا ہے۔ اسی لیے صرف مکے جانا کمال نہیں ہے، مکے سے مدینہ طیبہ آ کر اہل بیت اطہار کی بارگاہوں میں حاضر ہونا یہ انسان کے حج کا مکمل کرنے کا ایک حصہ ہے، جز ہے۔ آتا تھا مدینہ طیبہ، اور آنے کے بعد ہمارے آقا اور مولا امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام، ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ، مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، اور پھر مولا کی خدمت میں وہ جو اپنے وطن سے، اپنے گھر سے کچھ گفٹس لے کے آیا تھا وہ پیش کر دیتا تھا۔ 1 سال 2 سال 3 سال، ظاہر ہے کہ یہ کام جب گفٹ ریڈی کر رہا ہو تو اکیلا تو نہیں یہ کام کرے گا، گفٹ پیک کر رہا ہو، ایسے موقع کے اوپر اس کی وائف اس کی ہیلپ کرتی تھی۔ جب وہ اگلے سال حج کے لیے جانے لگا تو وہ اپنی وائف سے کہتا ہے کہ کچھ ہدیے جمع کر لو، دے دو، تیار کر دو تاکہ میں لے جا کر اپنے امام کو دوں۔ اس نے ایک عجیب جملہ کہا، کہتی ہے کہ ہر سال دیتے ہو، کچھ لے کے بھی آئے ہو۔ بہت دل کو لگی، بہت بری طرح تکلیف ہوئی، کچھ بولنے کے بجائے بس اس کو متوجہ کرایا۔ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب امام کا ہے، امام کے اختیار میں دنیا بھی ہے، امام کے اختیار میں آخرت بھی ہے۔ بلخی لے کے چلا آیا، گفٹ تیار کر دیا، وائف نے لے کے آیا، حج مکمل کیا، حج کرنے کے بعد مدینہ طیبہ آیا، مولا کے گھر پہنچا، اور جس موقع کے اوپر آقا کے گھر میں حاضر ہوا، مولا دسترخوان بچھ چکا تھا، مولا دسترخوان پہ تشریف فرما ہیں اور چاہتے ہیں کہ دسترخوان پہ بیٹھ کے غذا نوش فرمائیں۔ اب جو دیکھا کہ بلخی آیا ہے، کہا آؤ بلخی، آؤ ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھو۔ اس سے بڑا کیا شرف ہو سکتا ہے کہ انسان کو اپنے زمانے کے امام کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر غذا کھانے کا موقع مل جائے۔ بلخی کے لیے تو بہت بڑی سعادت تھی۔ دیکھیں بات آ گئی ہے تو میں عرض کرتا چلوں، انسان کی نظر ہمیشہ مادیات پر ہوتی ہے۔ وہ جو اس کی وائف نے یہ بات کہی کہ تم دیتے ہو، کبھی تم کو ملا بھی کچھ ہے، اس کے ذہن میں بھی وہی مادیت کا غلبہ تھا۔ ورنہ یہ ساری چیزیں، یہ جو ہر سال امام کی خدمت میں شرف یاب ہوتا ہے، کیا یہ کم سعادت ہے؟ امام کی زیارت ملتی ہے، کیا یہ کم توفیق ہے؟ حتیٰ اس سال امام کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کا موقع مل رہا ہے، کیا اس سے بڑی کوئی سعادت ہو سکتی ہے؟ دنیا کی ساری دولت کو جمع کر کے انسان خرچ کر دے، لیکن اگر یہ توفیق نہ ملے تو کوئی فائدہ نہیں۔ وقت کے امام کی زیارت کا شرف، پھر وہی بات کہ مادیت کا غلبہ ذہنوں پر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہمیں کچھ ہاتھ میں لے کر آنا چاہیے۔ کس کو خبر تھی کہ اس سال کیا ہونے والا تھا؟ آیا، بیٹھا دسترخوان کے اوپر، امام کے ساتھ بیٹھا، اندر سے خادم آیا، امام کے ہاتھ کو دھلانے کے لیے وہ خاص تشت ہوتا تھا کہ جس میں امام یا بقیہ آنے والے مہمان ہاتھ دھوتے تھے، اور غلام کا کام ہوتا تھا کہ پانی اوپر سے ڈالتا جائے۔ بلخی اپنی جگہ سے اٹھ گیا، مولا آج مجھے یہ خدمت کا موقع دے دیجیے، آپ کے دست مبارک پر میں پانی ڈالوں اور آپ اپنے ہاتھ کو دھوئیں، مجھے اجازت دیجیے۔ مولا فرماتے کہ بلخی تم مہمان ہو، ہم اہل بیت اپنے مہمانوں سے کام نہیں لیتے ہیں۔ کہا نہیں مولا، آج میں خود چاہتا ہوں، میری یہ تمنا ہے۔ مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ آیا بلخی، ظرف لیا، امام کے دست مبارک کے اوپر اس نے پانی گرانا شروع کیا، پانی تشت میں گر رہا ہے۔ مولا نے اس کی طرف دیکھا اور کہتے ہیں مولا کہ بلخی تشت میں کیا ہے؟ مولا پانی ہے۔ مولا نے فرمایا نہیں، ذرا غور سے دیکھو، وہ امام کے ارادے کا اثر تھا کہ اب جو اس بلخی نے اس تشت میں دیکھا تو وہاں کے اوپر لال موتی، قیمتی موتی، 3 طرح کے قیمتی موتی وہاں کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ بلخی تو حیرت میں پڑ گیا، مولا یہ تو قیمتی موتی ہیں۔ اب آپ سنیں گے، مولا فرماتے کہ بلخی واپس جانا تو اپنی زوجہ کو میری طرف سے یہ گفٹ کر دینا۔ بلخی بیٹھ گئے،
اور بڑے تعجب کے ساتھ کہا کہ مولا، میری وائف نے، میری بیوی نے جو بات مجھ سے کہی تھی وہ میرے گھر کی بات تھی، وہ بات آپ کو کیسے پتا چلی؟ مولا نے فرمایا کہ ہم اہل بیت اطہار کو پروردگار نے ساری کائنات کا علم عطا کیا ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی؟ انسان کو یقیناً اہل بیت اطہار کی خدمت کا صلہ ملے گا، ہو سکتا ہے کہ ہم محسوس نہ کر پائیں، تاخیر ہو، دیر ہو، لیکن اجر ضرور ملے گا۔ ماہ محرم ہے، انسان مجلسیں کرتا ہے، انسان نہ جانے کتنے اچھے اچھے قیمتی تبرک بانٹتا ہے، نہ جانے کتنے خرچ کر دیتا ہے ذاکر اور عالم اور نوحہ خان اور شب بیداری میں انجمنوں کے اوپر ساری چیزیں، پھر بعد میں بیٹھ کے حساب کرتا ہے کہ ان کو اتنا، ان کو اتنا، ان کو اتنا، ان کو اتنا، اتنا خرچ ہو گیا۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم نے خرچ کتنا کر دیا، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ کتنا ادھر سے ملا۔ جو ہم بھیج رہے ہیں وہ بہت مختصر ہے، جو ادھر سے آتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ 3 طرح کے قیمتی موتی ایک ظرف میں بھرے ہوں، جب یہ لے کے واپس اپنے گھر پلٹا اور اپنی زوجہ کے سامنے رکھ دیا، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ میرے مولا نے تمہیں اس سال بھجوایا ہے، اور یہ جملہ فرمایا ہے کہ اپنی زوجہ کو دے دینا۔ لرز گئی، میرے آقا نے بھجوایا ہے؟ کہاں میرے مولا نے بھجوایا ہے؟ قسمیں دلوائیں، جب یقین ہو گیا کہ واقعاً بلخی کو مولا نے دیا ہے کہ بیوی تک پہنچا دیں، فوراً اٹھی، کہا سامان سب پیک کرو، سب نکل چلنا ہے۔ اب کہاں جانا ہے؟ کہا مدینے چلیں گے، بلخ شہر سے مدینے چلیں گے۔ کہتی ہے کہ جب ایسے عظیم الشان انسان کی خدمت میں تم شرف یاب ہوئے تھے تو پھر انہیں چھوڑ کے واپس کیسے آگے؟ چلو واپس چلیں گے۔ کہہ رہے رک تو جاؤ گا؟ نہیں، کچھ نہیں، سب سامان پیک کرو، سب دکان، بزنس، تجارت سب ختم، چلو واپس، اب یہاں سے ہم چلیں گے مدینے۔ ظاہر ہے کہ اب زوجہ کا اتنا زیادہ اصرار تھا کہ یہ نکل پڑا۔ یہ سیکنڈ ہاف کے جو معمولاً ذکر کم آتا ہے، مروم مجلسی نے لکھا ہے، علامہ مجلسی نے، نکلے یہ لوگ۔ اب ظاہر ہے کہ بڑا بزنس مین تھا، سارے بزنس کو کلوز کرنا، دکان کو ختم کرنا، بیچنا، گھر بیچنا، ساری چیزیں، نکلے یہ لوگ۔ نوکر ہیں، غلام ہیں، کنیزیں ہیں، سامان ہے، کئی اونٹ کے اوپر سامان لدا ہوا ہے، زوجہ ہے، سب کو لے کے یہ نکلا تھا، اور یہ لوگ اتنے قریب پہنچ گئے تھے کہ اب بس مدینہ طیبہ ان کو پہنچنا ہی تھا۔ رات میں آرام کرنا تھا، صبح میں یہ لوگ نکلتے اور شاید دوپہر سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچ جاتے۔ رات میں، وہی آخری رات تھی، رات میں اس زوجہ کی اس طرح سے طبیعت خراب ہوئی کہ جب تک مدد پہنچائی جائے، طبیب لایا جائے، علاج ہو، معالجہ ہو، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے لیے تو بڑے افسوس کا مقام تھا، لیکن جس کے دل میں ولایت اہل بیت اطہار ہو، اس کا یقین بھی اتنا ہی محکم ہونا چاہیے۔ اپنے غلام، اپنی کنیزوں سب کے حوالے کیا اسی صحرا میں، اپنی زوجہ کی میت کو، سارے سامان کو، اور یہ گھوڑے پہ بیٹھ کے نکل آیا مدینے، آیا مولا کی خدمت میں۔ مولا اپنے بیت الشرف میں تشریف فرما ہے، اس کو دیکھا، خیریت بلخی اکیلے آئے ہو؟ کہا مولا، میری زوجہ اس وقت آئی تو تھی، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، میں اس کی ڈیڈ باڈی کو چھوڑ کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ روایت میں ہے کہ مولا نے اسی موقع کے اوپر وہیں بیٹھ کر 2 رکعت نماز اقامہ کیا، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا فرمایا۔ بلخی کو نہیں خبر کہ کیا دعا فرمائی، فرمایا کہ بلخی جاؤ، اکیلے نہیں جاؤ، جس کو لے کے آئے تھے اس زوجہ کو ساتھ میں لے کے آؤ۔ مولا میری زوجہ کا انتقال ہو چکا ہے، کہا جاؤ، میں کہہ رہا ہوں، اس کو لے کے آؤ ساتھ میں۔ بلخی سمجھا کہ شاید ممکن ہے کہ مولا کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلخی تم اپنی زوجہ کو مدینے لے کے آؤ، یہاں مدینے میں دفن کریں گے، لہٰذا بلخی آیا، چلیں اپنی زوجہ کی میت کو لے کے آئیں گے، مدینہ طیبہ میں دفن کیا جائے گا۔ اب جو وہ اس جگہ پہنچا جہاں کے اوپر وہ صحرا میں اپنے پورے اس چھوٹے سے کاروان کو چھوڑ کے آیا تھا، عجیب منظر ہے، غلام خوش ہیں، کنیزیں خوش ہیں، عجیب، تو یہ بڑا تعجب ہوا، تمہاری مالکن مر گئی ہے، تم سب خوش ہو رہے ہو؟ بڑا غصہ آیا اس کو۔ کسی غلام سے اس نے پوچھا جب تک اندر پہنچے کہ خیریت کیا ہو گیا؟
کہ آپ خود سرکار اندر چل کے دیکھ لیے. اب جو اندر جا کے دیکھا جس عورت کو رات میں مردہ حالت میں بستر پہ سوتا ہوا چھوڑ کر گیا تھا، وہ بستر پہ بیٹھی ہوئی ہے، آرام سے گفتگو کر رہی ہے. کیا ہو گیا تمہیں؟ کیسے زندہ ہو گئیں؟ کہا حقیقتاً میں مر گئی تھی. مجھے میری روح کو لے کے ملک الموت جب بلندیوں کی طرف جا رہے تھے، اچانک میں نے ایک شخصیت کو دیکھا جو آئی اور آنے کے بعد کہا کہ اس کی روح کو اس کے جسم کے حوالے کر دو، 30 سال اس کو مزید عمر میں نے عطا کی ہے. بلخی کو یقین آ گیا کہ یقیناً یہ میرے امام کا حکم تھا. زوجہ کو لے کے اب مدینہ طیبہ کی طرف آیا. ظاہر ہے کہ انسان جب پردیس سے کسی جگہ کے اوپر پہنچتا ہے تو پہلے کوشش کرتا ہے کہ سامان رکھ لیا جائے، جگہ سیٹ کر لی جائے، دیکھ لیا جائے کہاں پہ رکنا ہے، پھر اپنے کام کی طرف آگے بڑھے. لیکن زوجہ کہتی نہیں، سیدھے وہاں جانا ہے. بلخی اپنے زوجہ کے ساتھ، اپنے اس کاروان کے ساتھ امام کے گھر کے دروازے پہ پہنچا، دق الباب کیا. اندر سے امام نے پوچھا کون؟ کہا بلخی آیا ہے. امام نے اسے اندر بلایا. جس موقع کے اوپر بلخی کی زوجہ نے امام کو دیکھا، فوراً برجستہ کہتی ہے کہ یہی وہ شخصیت تھیں کہ جنہوں نے مجھے ملک الموت کے چنگل سے بچا کر دوبارہ زندگی عطا کی ہے. مجھے دوبارہ زندگی ان کے حکم کی بنا پر ملی ہے. اور پھر یہ جو اپنے بلخ شہر کے امیروں میں شمار ہوتا تھا، رؤسا میں شمار ہوتا تھا، جو پیسے والا سمجھا جاتا تھا، شوہر زوجہ نے پوری زندگی اس مدینہ طیبہ میں ہمارے چوتھے امام کی خدمت میں گزار دی ہے. امام کی عطا بے پناہ ہوتی ہے. انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ امام دیں گے یا نہیں دیں گے. یہ انسان کے وجود میں یقین ہونا چاہیے. ہمارا ہر عمل امام کی نگاہوں کے سامنے ہے. امام دیکھ رہے ہیں. اہل بیت اطہار کی نگاہ میں عمل چھوٹا ہے یا بڑا اس کی اہمیت نہیں ہے، مہنگا ہے یا کم خرچے والا اس کی اہمیت نہیں ہے. اہمیت اس کی ہے کہ کتنے خلوص کے ساتھ انجام دیا گیا ہے. جس کا جتنا زیادہ خلوص ہوتا ہے اتنا ہی امام اس کو عطا فرماتے ہیں. بات مکمل ہو گئی. آج اسی عظیم امام کے لیے ہم سب نے سوگ منایا، ہم سب نے امام کے لیے فرش عزا بچھائی، ہم سب نے امام کے لیے آنسو بہائے. لیکن حقیقت یہ ہے ہمارا گریہ، ہمارے آنسو 1-2 دن ہوتے ہیں. کوئی اس امام سے پوچھے جنہوں نے اپنے بابا کا 35 سال تک ماتم کیا ہے. سید سجاد کے لیے بڑا سخت تھا. مصائب کربلا کو یاد کرنا اور گریہ کرنا، مصائب کربلا کا ذکر کرنا اور پھر ماتم کرنا، یہ امام کی زندگی کا وہ حصہ بن چکا تھا. میں نے جیسا عرض کیا تھا اور بعض مؤمنین کی طرف سے یہ بات بھی پیغام کی شکل میں آئی کہ وہ 7 مصائب کے جنہیں امام نے بیان فرمایا کہ سرزمین شام پر ہم پہ ڈھائے گئے. سوگنامہ آل محمد میں بھی ہے، تذکرۃ الشہداء میں بھی یہ واقعہ، یہ جملہ موجود ہے. امام فرماتے ہیں کہ سرزمین شام پر ہم پر وہ مصیبتیں پڑی. مولا کے جملے کہ نزلت علینا فی الشام مصائب لم نر مثلہا، ہم نے کبھی ایسی مصیبتوں کو زندگی میں نہیں دیکھا تھا. مولا فرماتے ہیں یہ 7 مصیبتوں میں سے کچھ مصیبتیں میں نے اس دن تذکرہ کی تھیں، بقیہ آج ذکر کر کے بات کو مکمل کرنا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کو جب لوگوں کے درمیان لے کے جایا جاتا تھا، نوک نیزہ سے اذیت دی جاتی تھی تاکہ جس موقع کے اوپر ہمارے منہ سے، ہمارے چہرے کے اوپر غم کے آثار نمودار ہوں تو سارے شام والے خوشیاں منائیں. مولا فرماتے ہیں کہ شہداء کے سروں کو مخدرات عصمت و طہارت کے سامنے لے کے جایا جاتا تھا، اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ میرے بابا اور میرے چچا کے سر کو جناب زینب اور جناب ام کلثوم کے سامنے لے کے جاتے تھے. جناب علی اکبر اور جناب قاسم کا سر ان کی ماں اور ان کی بہن کے سامنے لے کے جاتے تھے، اور جب وہ سب گریہ کریں تو شام والے خوشیاں مناتے تھے. مولا فرماتے ہیں کہ شام میں بلندیوں سے عورتوں نے ہمارے اوپر آگ برسائی تھی.
یہاں تک کہ میرے سر پہ رکھا ہوا کپڑا جل گیا تھا۔ انسان خود کو بچانے کے لیے ہمیشہ ہاتھ استعمال کرتا ہے۔ مولا فرماتے میرے دونوں ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، میں کیسے اپنے سر کے اس جلنے والے کپڑے کو اپنے بدن سے ہٹاتا، نتیجے میں میرا سر بھی جل رہا تھا۔ اس کے سارے سروں کے ساتھ ہم سارے اسیروں کو لے کے یہود و نصارہ کے علاقے میں جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ یہی تھے کہ جنہوں نے خیبر میں تمہارے آباء و اجداد کو قتل کیا تھا، آؤ ان سے انتقام لو۔ نتیجے میں یہ یہود و نصارہ تھے جو ہمارے اوپر پتھر برساتے تھے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہم سب کو ان سب نے ایک ریسمان ظلم میں باندھا تھا اور سارے مسلمانوں کے سامنے لے کے جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اسلام میں ان کی کوئی عزت نہیں، اسلام میں ان کی کوئی آبرو نہیں ہے۔ نتیجے میں مسلمان ہمارے پہ پتھر برساتے تھے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے روکا تھا، ورنہ یہ سب بردہ فروشوں کے بازار میں لے کر گئے تھے اور لے جا کے چاہتے تھے کہ ہم سب کو فروخت کر دیا جائے، لیکن اللہ کی مشیت مانے ہو گئی تھی۔ رسول کا گھرانہ، رسول کی بیٹیاں، رسول کے گھرانے کے بچے، ان سب کو کوشش کی جا رہی تھی کہ بردہ فروشوں کے بازار میں کہ ہمیں شام میں ایک ایسی جگہ پہ رکھا گیا تھا جہاں کے اوپر سر کے اوپر سائبان نہیں تھا، سر کے اوپر کوئی چھت نہیں تھی۔ نتیجے میں جب دوپہر میں سورج اپنے شباب پہ ہوتا تھا، اس کی شعائیں ہم سب کو اذیت دیتی تھیں، اور چونکہ آپ واقف ہیں کہ ریگستان کا خاص مزاج ہوتا ہے، مولا فرماتے ہیں جب رات آتی تھی اور یہ ریگ نرم پڑ جاتی تھی اور اوپر سے شبنم گرتی تھی، یہ ٹھنڈ ہمیں نقصان پہنچاتی تھی۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسی جگہ پہ قرار دیا گیا تھا کہ دوپہر میں گرمی کی شدت تھی اور رات میں ہمیں شبنم کی وجہ سے تکلیف و اذیت ہوتی تھی۔ ہاں عزاداروں، اتنی مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد امام جب واپس پلٹے ہیں اور کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ فرزند رسول سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں اٹھانی پڑیں، آپ کا یہ جملہ تھا الشام الشام الشام، سب سے زیادہ مجھے اذیتیں ہوئی ہیں تو اس سرزمین شام پر ہوئی ہیں جہاں پر امام حسین کے سر مبارک کی بھی توہین ہوئی تھی اور اہل حرم کو بھی مزید مشقتوں میں ڈالا گیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہم سب کی طرف سے آقا کی بارگاہ میں امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت و تسلیت پیش فرما۔ پروردگار ہم سب سے ہماری عزاداری کو بنحو احسن قبول فرما، ہم سب کو اہل بیت اطہار کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار اس کورونا کے شر سے تمام انسانیت کو نجات عنایت فرما۔ وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو اس کورونا کی وجہ سے یا بقیہ بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، پروردگار ان تمام کو صحت کاملہ عنایت فرما۔ ہم سب کے اساتذہ، ہم سب کے بزرگان، علماء دین، علماء حق، تمام مراجع کرام، تمام مجتہدین عظام، پروردگار ان سب کے سایوں کو قائم و دائم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔